بس کوئی کاپی پینسل نہیں ہے, وہ کوئی بورڈنگ نہیں ہے, وہ کریٹیو اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, وہ بچوں کی ایکٹیویٹیز اور گیمز کے ساتھ لرننگ ہے. ان میں آئیڈیاز تھے کیونکہ میں خود جو میں نے MBBS کیا چائنا سے کیا, تو میں وہاں پہ ایز اے انگلش ٹیچر پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا. تو وہی ساری چیزیں جو میں نے وہاں سے سیکھی تھیں, تو میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے وہی سارا سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا یہاں پہ. ایک جو سسٹم آف ایجوکیشن رن کیا جا رہا ہے نا, وہ ایک میڈیکلی ایجوکیشنل پیپلز کے تھرو کیا جا رہا ہے. تو السلام علیکم جی, NN اردو کے پلیٹ فارم سے ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ٹائم میں چکری روڈ پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر چودھری حسیب احمد صاحب موجود ہیں, جنہوں نے ایک اسکول یہاں پہ اوپن کیا ہے جس میں 3 قسم کے سیکشن ہوں گے. ایک موڈیسری اور ایک ڈے کیئر ہے اور ایک اسپیشل بچوں کے لیے. یہ چکری روڈ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا اسکول انہوں نے شروع کیا, کیونکہ یہ پہلے ایک ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں. تو اسی حساب سے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کی نیڈ کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ایک بہترین اسکول یہاں پہ شروع کیا. ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ اس اسکول میں آپ کو کیا کیا سہولیات میسر ہوگی اور یہاں پر آپ کس طرح سے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا سکیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ چکری روڈ کی تاریخ میں پہلی بار آپ ایک ایسا اسکول اوپن کرنے جا رہے ہیں جو یہاں کی ضرورت تھی. اور خاص کر کے باقی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ لوگ کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بچے جو ہیں تو ان کے کیا نیڈ ہے اور ان کو کیا چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اسکول اوپن کرنے کی کیا وجہ بنی, کیا سوچ کے اوپن کیا, اور اس میں 3 قسم کے اپنے سیکشن رکھے, کیا وجہ؟ بیسیکلی ایسا ہے کہ میں پروفیشنلی ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. تو میرا اپنا ایک ہاسپٹل بھی ہے, رائے اسپتال اینڈ چلڈرن کلینک کے نام سے, چکری روڈ پہ. تو پھر پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ ہمارا رہتا ہے بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ. تو سب سے جو میجر مسئلہ آ رہا تھا چکری روڈ پر, وہ یہ آ رہا تھا کہ وہ پیرنٹس جو کام کرتے تھے, کپل جو ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا سکیں, کیونکہ چکری روڈ پر کوئی ڈے کیئر نہیں تھا. تو ڈے کیئر جو ہے وہ وہاں سے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں پہ ڈے کیئر کی ایک ضرورت ہے اور اس ڈے کیئر کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور دوسرا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو بھی اس پہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچے جو سنڈرومک ہوتے ہیں ہمارے, جیسے کہ آٹزم کے بچے ہو گئے, میوٹزم کے بچے ہوتے ہیں, ڈاؤن سنڈروم ہے, وہ بچے جو کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے بچوں سے پیچھے ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی اسکول بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کی کوئی لرننگ نہیں ہو سکتی اور وہ معاشرے کے لیے اتنے افیکٹو نہیں ہو سکتے. تو ایک ہم نے وہ جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کا سیپریٹ سیکشن بنایا ہے جس میں ہم ان کو بھی ٹرین کریں گے. اور مونٹیسری کا تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے ہمارے جو انٹرنیشنل لیولس پہ جو پڑھائی ہوتی ہے اس میں اور یہاں پہ, کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بچہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک مونٹ کے بچے بھی اسٹے کرتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ بچے کو پراپر آپ نے ڈیلی لائف سکھانی ہے, کہ ہمارا جیسے کہ اگر میں ڈے اسکیجول بتاؤں تو یہ سارا جو میرے ذہن میں آئیڈیاز تھے, کیونکہ میں خود جو میں نے MBBS کیا چائنا سے کیا, تو میں وہاں پہ ایز اے انگلش ٹیچر پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا. تو وہی ساری چیزیں جو میں نے وہاں سے سیکھی تھیں, تو میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے وہی سارا سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا یہاں پہ. تو جیسے کہ 12 سے 2 تک سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے ہمارا, 11 سے 12 لنچ ٹائم ہوتا ہے, سب بچوں نے لنچ کیا, 12 سے 2 سلیپنگ ہوتا ہے, سلیپنگ کے بعد میل ٹائم اور فوڈ ٹائم ہوتا ہے, پھر ایک سٹوری ہوتی ہے. تو اسی ایک انٹرنیشنل پیٹرن جو ہے اسی کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ فالو کریں, اسی کو ہم جو ہے فالو کرنے کی یا اسٹیبلش کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. یہ کون سی جگہ پہ آپ کر رہے ہیں, چکری روڈ کون سی جگہ پہ ہے اور کب سے آپ اوپننگ کر رہے ہیں؟ یہ جی ہمارا مین جو لیاقت کالونی اسٹاپ ہے, اس اسٹاپ کے اوپر ہے, بالکل UBL بینک کے ساتھ میں ہے. تو ہماری اوپننگ تو ماشاءاللہ سے کل ہو چکی ہے, گزشتہ دن. لیکن یہ ہے کہ ایڈمیشنز ہمارے اوپن ہیں اور جو پراپر کلاسز کا انعقاد ہوگا وہ نئے سال کی 2 تاریخ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پراپر کلاسز جو ہیں وہ بیٹھنا شروع کر دیں گے یہاں پہ. جتنے بھی پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایڈمیشن کے لیے کیا پروسیس ہوگا ان کے لیے؟ ایڈمیشن کے لیے دیکھیے جی یہ ہے پروسیس کہ آپ کو خود پہلے آ کے وزٹ کرنا ہوگا. ڈے کیئرز یا مونٹ کا ایک جو کانسیپٹ ابھی تک یہاں پہ ایریاز میں ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اسلام آباد میں چلے جائیں تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آ جاتا ہے. جب آپ آئیں گے دیکھیں گے کہ
کچن دیکھیں, یہاں پہ بچوں کے سلیپنگ جو بیڈس ہیں وہ دیکھیے. آپ جو ٹیچرز ہیں ان کا ایک نئی چیز جو متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی آ کے بچے کا ایڈمیشن مت کرائیے, آپ بچے کو ساتھ لائیے, اور ایک ڈیمو کلاس ٹیچرز کی نہیں ہونی چاہیے, وہ بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ بچے کو بٹھا کے ہم ڈیمو کلاس جو ٹیچر کی ہے وہ بھی دلوائیں گے, تاکہ وہ بچے کو بھی پتہ ہو, آپ کو بھی پتہ ہو کہ لیول آف ایجوکیشن کیا ہے, یا پیٹرن آف ایجوکیشن کیا ہے. تو پھر اس کے مطابق ہاسپٹل میں ہی آ کے آپ نے ایڈمیشن فارم ہمارے ہیں, پہلے 20 ایڈمیشن جو ہیں وہ ان پہ کوئی ہمارے ایڈمیشن کے جو چارجز ہیں وہ نہیں ہیں, وہ فری ہیں. تو وہ یہاں آ کے وزٹ کے بعد آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. فورن ایجوکیشن کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کلاسز کیسے ڈیلیور کرنی ہے. ہمارا فوکس کوئی کاپی پینسل نہیں ہے, وہ کوئی بورڈنگ نہیں ہے, وہ کریٹیو اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, وہ بچوں کی ایکٹیویٹیز اور گیمز کے ساتھ لرننگ ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالی ہر مہینے کے اینڈ میں ہماری پیرنٹس اوپن کلاسز ہوں گی. ان میں ایسا ہوگا کہ پیرنٹس مدعو کیے جائیں گے, جو بچے نے سیکھا ہے ایک مہینے میں وہ ٹیچر پیرنٹس کے سامنے پڑھائے گا اور بچے کا رسپانس دیکھے گا, تاکہ ہمیں آؤٹ پٹ کا پتہ چل سکے. یہ مطلب کہ پاکستان کی تاریخ, پاکستان میں پہلے بھی ایسے اسکول موجود ہیں؟ بالکل ہیں. اسلام آباد میں یہ پیٹرنز ہیں, بڑے شہروں میں ہیں. تھوڑا سا جب ہم مین سٹی سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا اس کا فقدان ہے, اور اس کو چکری روڈ میں شاید یہ پہلا ہے. چکری روڈ میں ایسا کوئی سسٹم آف تھاٹ. پیرنٹس جب تک آپ سے ملتے نہیں ہیں تو انہیں پوری سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کس قسم کا یہ اسکول شروع کیا. بالکل, انہیں وزٹ کرنا چاہیے. وزٹ کریں گے آ کے, ایک تو دیکھیں, پھر آپ ہم نے ایک اپنا جو ایک بنایا ہوا ہے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ریکارڈز, وہ بھی دیکھیے. آپ کلاس رومز میں جائیں گے, جب بچوں کو دیکھیں گے تو پھر جو فردر سوال ہوتے ہیں وہ پرنسپل صاحبہ ہیں, ڈائریکٹرز ہیں یہاں پہ, وہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈے کیئر سے ریلیٹڈ نا کچھ ایشوز بھی آتے ہیں, جیسے کہ کچھ بچوں کو ڈے کیئر میں سننے میں آیا تھا کہ کوئی میڈیسن دے کے سلا دیا جاتا ہے, اور بہت سارے مسائل آتے ہیں. دیکھیے, کیونکہ میں خود ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں, تو اب میں نے جو پیرامیٹرز رکھے ہیں اس میں بچے کی ہیلتھ از دا فرسٹ پریورٹی. دیکھیے, بچہ آپ کا 1-2 سال کا بچہ سیکھتا کیا ہے, وہ آپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے, وہ اس انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. اس کو کوئی الف بے آپ کو لکھ کے نہیں سکھانا ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کی گروتھ کم رہ جاتی ہے. تو ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لحاظ سے ویکلی اسیسمنٹس ان بچوں کی یہاں پہ ہوں گی, اور منتھلی وزٹس ہمارے رائے ہاسپٹل کے اندر ہوں گے. اور جو ہماری پرنسپل صاحب ہیں وہ بھی ایک سائیکالوجسٹ ہیں. تو یہ ایک جو سسٹم آف ایجوکیشن رن کیا جا رہا ہے نا, وہ ایک میڈیکلی ایجوکیشنل پیپلز کے تھرو کیا جا رہا ہے. تو اس میں کسی قسم کی وہ جو ہے مطلب فیل فرق کی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. سٹاف جو ہوگا تو کیا وہ فیمیل ہوگا میل؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, سٹاف ڈے کیئرس کے اندر نا موسٹلی فیمیل ہی پریفر کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤں نے آنا ہے کسی بھی ٹائم, دے کین کمفرٹیبلی کم. وی ہیو اونلی ون ڈائریکٹر جو کہ نعمان صاحب ہیں, وہ ڈائریکٹ کریں گے اس روم میں بیٹھ کے. باقی ہمارا سارا اسٹاف انکلوڈنگ نانیز, آیاز, سارے فیمیل اسٹاف ہیں. اور ایک ہمارے چوکیدار ہیں جو باہر ہوں گے, بچے کو پراپر ریسیو کرنا, CNIC سے ہی ریسیو ہوگا بچہ جو ریسیو کرنے آ رہا ہے, نام لکھا جائے گا, پراپر گاڑی میں بٹھانا. جو سیکیورٹی میئرز ہیں ان پہ ہم کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے رہے. جو اسپیشل بچوں کا آپ نے کہا تو وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں کہ کون سے اسپیشل بچے آپ یہاں پہ لیں. دیکھیے, اسپیشل بچوں کا جو میرا کانسیپٹ ہے, کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں, تو میں اکثر بچے دیکھتا ہوں ڈاؤن سنڈروم کے, ایسے بچے جو باقی بچوں کی نسبت پیچھے رہ جاتے ہیں. جیسے کہ آسان لفظوں میں بتائیں تو چلنا لیٹ شروع کرتے ہیں, IQ لیول کم ہوتا ہے بچوں کا, بچے آٹزم کے ہیں, میوٹزم کے ہیں. تو وہ سارے بچے جو ایک نارمل کلاس یا نارمل سکول کے اندر اپنی پروگرس نہیں دے سکتے, یا ان کو مشکلات ہوتی ہیں, تو ان کو سائیکالوجی کے لحاظ سے ہم نے ٹرین ٹیچرز کے زیر اہتمام ایک اسپیشل کلاس بنائی ہے, تاکہ ہم ان سب بچوں کو بھی اس معاشرے کا ایک مضبوط اور بااثر شخصیت بننے میں مدد کر سکیں. ایسے بچوں کو آپ نہ صرف مطلب سکھائیں گے, بلکہ یہاں پہ آپ ان کو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو سکی وہ بھی کروائیں گے, اور پھر آپ کیونکہ خود ڈاکٹر ہیں تو وہاں سے وہ چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں ان میں جو بھی. دیکھیے, ایسے بچوں کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کو سمجھنا. تو سب سے پہلے تو ان کی ہیلتھ پہ کام ہوگا. یہاں پہ بھی ان کے نروز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کی موٹرز پہ کام کیا جائے گا. وہ میڈیکل تھراپیز ہوتی ہیں ہماری, ہم اس کے ذریعے اس کو کور کریں گے. اور جو دوسری اہم چیز ہوتی ہے وہ دیکھیے, ایسے بچوں کو آپ نے نا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہنر مند بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچے نے کوئی MBBS کرنا ہے اور ہر بچے نے ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے. اگر ایسے ہو جائے تو پھر تو معاشرے تباہ ہو جائیں. تو ان کے لیے جو ہماری
کوشش ہے کہ وہ بچے جو وہ خاص صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹی بچیاں جو ہمیں لگے کہ وہ سلائی میں بھی بہت اچھی ہیں، وہ ٹرائی کہ ہم ان کو ساتھ میں سلائی بھی سکھائیں. دیکھیے ہمارا یہ بڑا ایک کیلکولیٹڈ سا جو ہے وہ ادارہ ہے. ہمارے ڈے کیئر میں ٹوٹل جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ 20 ہے. 20 میں سے میرے خیال سے افتتاح پہ ہمارے کوئی 5 ایڈمیشنز ہو گئے. 15 ڈے کیئر کے ہم بچے اور لیں گے. اور جو ہمارے مونٹیسری اور اسپیشل بچے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ یہاں پہ 50 سے ابو نہیں ہے. ٹوٹل ہم نے 3 سیکشنز ہی رکھے ہیں. فیس وغیرہ کا کیا ہوگا تینوں سیکشن کا بتا دیں، اور کیونکہ آپ نے کچن بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو وہ کون سے بچے یہاں پہ کھانا وغیرہ جن کی مائیں سرو کر سکیں گی یا جو بھی، تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں. اس میں ایسا ہے کہ جو ڈے کیئر کے بچے ہیں، ڈے کیئر کے بچے نے صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک یہیں رہنا ہوتا ہے، تو یہ پریٹی لانگ ٹائم ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا بچوں کا ہے ڈے کیئر کا وہ گھر سے ہی آتا ہے. دودھ جو ہے وہ بھی گھر سے ہی آتا ہے. ایون کہ پیمپرز تک گھر سے آئیں گے. ہم اس کو سرو کریں گے ایک بہترین طریقے سے، ہر بچے کو سیپریٹلی اس کے برتن میں، اور اس کو اس طرح سے سرو کیا جاتا ہے. سلیپنگ بیڈس ہم پرووائڈ کرتے ہیں، بچے یہیں پہ اپنے اپنے بیڈس کے اوپر یہاں پر سو جائیں گے. اب جو فیس اسٹرکچر ہے ڈے کیئر کا وہ ہمارا اگر آپ دیکھیں تو 15,000 سے کم کہیں ڈے کیئر نہیں ملے گا آپ کو. ایون دمیال میں بھی 1-2 فنکشنل ہیں. تو ہم نے جو فیس اسٹرکچر رکھا ہے ڈے کیئر کا وہ 10,000 ہے ایک ماہ کا. اور جو مونٹیسری کی کلاسز ہیں وہ چونکہ یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے تو شروع میں ہم نے 1 بجے تک کی ٹائمنگ ہی رکھی ہے. اس میں آن ریکویسٹ جو پیرنٹس کام کرتے ہیں، مونٹ کے بچے بھی یہاں پہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم 5 تک اسٹے کرائیں گے، یہیں پہ سلائیں گے. لیکن جو ابھی تک کا ہے وہ رول آف سسٹم چل رہا ہے ہمارا. تو ان کے لیے فیس اسٹرکچر جو مونٹ کا ہے وہ ہے ہمارا 5,000. اور جو بہت شکریہ حسیب بھائی کہ آپ نے ٹائم دیا اور ایک بہترین آپ نے کام شروع کیا. اللہ پاک اس میں برکت ڈالے، اور آپ کو جو سوچ کے آپ نے شروع کیا ہے، انسانی خدمت تو آپ پہلے سے ہی کر رہے ہیں، ڈاکٹر ایک انسانی خدمت ہی کرتا ہے، تو یہ دوسرا بھی آپ نے شروع کیا. تو تمام لوگ جتنے بھی چکری روڈ کے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ضرور حسیب بھائی سے رابطہ کریں، اور یہاں پر ایک دفعہ آپ وزٹ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا انہوں نے شروع کیا ہے، کیونکہ یہ باہر سے دیکھ کے آئے اور وہ چیزیں یہاں پر لانا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنی عام نہیں ہیں. تو جتنے لوگ بھی خاص کر کے جو آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں پیرنٹس، تو ان کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں. گھر میں اگر کوئی آیا وغیرہ رکھتے ہیں تو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمارا بچہ کس حال میں ہوگا. تو یہاں پہ ایک ٹرسٹیبل آپ کو چیز ملے گی، اور یہاں پر یہ خود ڈاکٹرس ہیں تو یہ اچھی طرح سے کیئر کر سکیں گے.